بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون صدق اللہ العلی العظیم۔ جناب صدر، حضرات علماء کرام، معزز حاضرین مجلس، سب سے پہلے میں جمعیت علماء امبرناتھ کے ذمہ داران کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ حضرات نے آج عظمت صحابہ و اصلاح معاشرہ کے عنوان سے ایک عظیم الشان اجلاس عام منعقد کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کو اپنے شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے آج کا یہ اجلاس اللہ رب العزت نفع بخش بنا دے۔ میرے دوستو، اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ اس مہینے کو اللہ رب العزت نے حرمت کا مہینہ قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں 4 مہینے ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے حرمت کا مہینہ قرار دیا۔ انہی 4 مہینوں میں سے یہ محرم الحرام کا بھی مہینہ ہے، اور اس محرم الحرام کے مہینے میں یہ جو عاشورہ کا دن ہے، یعنی محرم الحرام کی 10 تاریخ، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے آخری نبی سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھے گا اس کو اللہ رب العزت 10,000 شہیدوں کے ثواب کے برابر ثواب عطا فرمائے، اور اسی طرح 10,000 حاجیوں کے ثواب کے برابر اللہ رب العزت ثواب عطا فرمائے۔ ایک اور مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عاشورے کے دن کسی یتیم کے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھے گا، اللہ رب العزت اس کو اتنا ثواب عطا فرمائیں گے کہ جتنا اس یتیم کے سر پر بال ہوں گے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص محرم الحرام کی 10 تاریخ کو کسی ایک بھی ایمان والے کو کھانا کھلائے گا، کسی بھی مومن کو کھانا کھلائے گا،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کو اگر وہ کھانا کھلاتا ہے تو گویا میری پوری امت کو اس نے کھانا کھلایا ہے۔ آج اس تاریخ کی یہ فضیلت ہے۔ اسی طرح عاشورے کی دن کی خصوصیات کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، اور ان تمام خصوصیات کو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر جمع کیا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاشورے کے دن اللہ رب العزت نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا، اور عاشورے ہی کے دن اللہ رب العزت نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت میں داخل کیا، اور عاشورے ہی کے دن اللہ رب العزت نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ قبول کی، اور اسی عاشورے کے دن اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا، اور عاشورے ہی کے دن اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بحفاظت باہر نکالا، اور عاشورے ہی کے دن اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کو، جو مچھلی نے اپنے پیٹ میں نگل لیا تھا، عاشورے ہی کے دن مچھلی نے اپنے پیٹ سے باہر نکالا۔ اتنی ساری خصوصیات آج یعنی محرم الحرام کی 10 تاریخ کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تھے تو آپ نے دیکھا کہ مکے کے لوگ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ مدینے کے جو یہود ہیں، یہودی ہیں، وہ بھی اس تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ بھئی تم اس تاریخ کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہودیوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے ظلم سے اور فرعون کے ماننے والوں کے ظلم سے عاشورے کے دن اللہ نے ہمارے نبی کو نجات عطا کی تھی، یعنی اس تاریخ کو فرعون اور اس کی قوم کو پروردگار عالم نے دریائے نیل میں غرق کیا تھا۔ اس شکرانے میں ہم محرم الحرام کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ قربان جائیے سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی اس بات کو سن کر کے آپ نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ مستحق ہیں کہ اس تاریخ کو ہم روزہ رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو آپ نے حکم دیا کہ دیکھو تمہیں بھی عاشورے کا روزہ رکھنا چاہیے،
لیکن ایک روزہ نہیں رکھنا ہے، تم کو 2 روزہ رکھنا ہے، 9 تاریخ کو اور 10 تاریخ کو، یا 10 یا 11، ایک روزہ تم کو نہیں رکھنا ہے بلکہ 2 روزہ رکھنا ہے، کیونکہ یہودی جو ہیں وہ صرف عاشورے کا روزہ یعنی ایک روزہ رکھتے ہیں، تمہیں 2 روزہ رکھنا ہے تاکہ ان یہودیوں کی تمہاری مشابہت نہ ہو سکے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہ، دنیا کے اندر جو جس کا راستہ اختیار کرے گا، دنیا کے اندر جو جس کے طریقے کو اپنائے گا، دنیا کے اندر جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا، کل میدان محشر کے اندر اللہ رب العزت اس شخص کا حشر اسی کے ساتھ فرمائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں 2 روزہ رکھنا ہے، ایک روزہ نہیں رکھنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر عاشورے کا روزہ فرض تھا۔ قرآن پاک نے خود کہا ہے امت محمدیہ کو مخاطب کر کے کہ یہ جو تم پر رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ فرض ہے، تم یہ مت سمجھو کہ خالی یہ تم پر ہی یہ مصیبت ہے، اپنے کو مصیبت سمجھ لو کہ اللہ نے ہم پر ایک مہینے کا روزہ فرض قرار دیا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم سے پہلے جتنی امتیں تھیں ہر ایک پر روزہ فرض تھا۔ تم پر رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ فرض ہے، تم سے پہلے والوں پر کسی اور دن کا روزہ فرض تھا، کسی اور مہینے کا روزہ فرض تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل پر عاشورے کا روزہ فرض تھا۔ میرے دوستو، اتنی ساری خصوصیات ہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ جب محرم الحرام کا مہینہ قریب آتا ہے تو لوگ اس مہینے کو اور خاص طور سے 10 تاریخ تک اس کو غم کا مہینہ قرار دیتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر لوگ شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں، کوئی خوشی کا کام نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس مہینے میں نواسہ رسول سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ میں دوستو پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، کیا پوری اسلامی تاریخ کے اندر صرف سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے؟ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو کوئی ایسا مہینہ نہیں ملے گا، کوئی ایسا ہفتہ اور دن نہیں ملے گا کہ جس دن میں کسی نہ کسی عظیم شخصیت کی شہادت نہ ہوئی ہو۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو ہم نے غم کا مہینہ قرار دیا۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شہادت ہوتی ہے۔ ہم ان دنوں کو غم کا مہینہ نہیں قرار دیتے ہیں، غم کا دن نہیں مانتے ہیں۔ شہادت تو ایک ایسی عظیم چیز ہے کہ جس کی تمنا اللہ کے آخری نبی سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ آپ کی دعا کے الفاظ ہیں، آپ فرماتے تھے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں۔
میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں. میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ اس طرح کے الفاظ عرض کر رہے ہیں. شہادت تو ایسی عظیم نعمت ہے. امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پوری زندگی 2 دعا کیا کرتے تھے. پہلی دعا ان کی یہ ہوتی تھی اے اللہ شہادت کی موت عطا فرما. دوسری دعا یہ ہوتی تھی اے اللہ اپنے نبی کے شہر میں موت عطا فرما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہیں امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پوری زندگی آپ نے اس طرح دعا کی اور اللہ رب العزت نے آپ کی دونوں دعا کو قبول کی. فجر کی نماز کے اندر آپ پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو شہادت کی موت ہوتی ہے. دوسری دعا یہ تھی کہ اللہ اپنے نبی کے شہر میں موت عطا فرما. مدینے کے اندر آپ کی موت ہوئی, شہادت ہوئی. اسی طرح امیر المومنین سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت حسین حضرت حسن کے والد محترم ہیں, فجر کی نماز کے لیے آپ جا رہے تھے, آپ پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے. جب آپ زمین پر گرتے ہیں تو آپ کی زبان کا آخری لفظ یہ تھا فزت رب کعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی تھے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہد تھے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے, صحابہ تھے, جو شہادت کے بعد کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑی کامیابی ہمیں ملی ہے. لیکن ہم نے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے موقع پر ہم نے اس کو غم کا مہینہ قرار دے دیا. آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی سیرت کو اٹھا کر کے دیکھیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے آپ اعلان کرتے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کس طرح وہ نام پیش کرتے تھے. ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پیر سے معذور تھے, چل نہیں پاتے تھے برابر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا بھائی جہاد میں چلنا ہے. وہ معذور صحابی رسول, وہ لنگڑے صحابی رسول جو بغیر کسی سہارے کے برابر چل نہیں سکتے تھے, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں. وہ معذور صحابی رسول کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی میرے 4 بیٹے ہیں, وہ 4 کے چاروں بیٹے آپ کے ساتھ آج جہاد میں شریک ہو رہے ہیں. میرا بھی دل یہ چاہتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ جہاد میں شریک رہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تو معذور ہیں, آپ پر جہاد فرض نہیں ہے, پھر کسی دوسرے موقع پر دیکھیں گے. وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ نہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں جہاد میں آپ کے ساتھ چلوں اور شریک ہوں. بالآخر ان کے اصرار پر بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رضامندی کا اظہار کیا کہ ٹھیک ہے آپ بھی چلو. وہ لنگڑے صحابی رسول خوشی بخوشی دوڑتے ہوئے
اپنے گھر پہنچتے ہیں اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا کر دی ہے جہاد میں شریک ہونے کے لیے، میں جہاد میں جا رہا ہوں۔ ان کی بیوی نے کہا کہ کیا تم اس طرح کی بات کر رہے ہو؟ میں تو دیکھ رہی ہوں کہ تم میدان چھوڑ کر کے بھاگ جا رہے ہو پیچھے سے۔ ان صحابی رسول نے وہیں پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی، صحابیت کا حق ادا کر دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اللہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد کے لیے جا رہا ہوں، اے اللہ میری لاش یہاں میرے گھر واپس نہ آئے۔ آپ دعا کرتے ہیں، اللہ میں تیرے نبی کے ساتھ جہاد میں شریک ہونے جا رہا ہوں اور میری لاش میرے گھر واپس نہ آئے۔ اللہ نے ان صحابہ رسول کی دعا قبول کی، جہاد میں جاتے ہیں، وہیں پر شہید ہوتے ہیں اور وہیں پر ان کی قبر بنتی ہے۔ یہ وہ صحابہ تھے، یہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی تھے کہ جن کے دل کے اندر جذبہ تھا اس طرح جہاد کا۔ آپ نے سنا ہوگا ایک بہت بڑے صحابی رسول ہیں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ یہ جس جنگ کے اندر شریک ہوتے تھے وہ جنگ کامیاب ہی کامیاب ہوتی تھی، فتح مسلمانوں کی حاصل ہوتی تھی، ناکامی اس میں نہیں ہوتی تھی۔ یہ مسلمانوں میں مشہور ہو گیا تھا۔ ان کا جب آخری وقت آیا، بستر پر لیٹے ہوئے تھے، موت کا وقت ایک دم قریب تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کے چارپائی کے آس پاس بیٹھے ہوئے، دیکھتے کیا ہیں، کہتے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا کہ اے خالد تم رو کیوں رہے ہو؟ ہم نے تو کبھی بھی آپ کو اس طرح غمگین نہیں دیکھا۔ بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، بڑے بڑے دشمن آپ کے سامنے ہوتے تھے، لیکن کبھی ہم نے آپ کو گھبراتے ہوئے نہیں دیکھا اور نہ ہی آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے دیکھا ہم نے۔ تم موت سے ڈر رہے ہو؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں، موت کی ڈر سے مجھے رونا نہیں آ رہا ہے، بلکہ رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ آج میں عورتوں کی طرح بستر پر میری موت ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں جہاد کے لیے میدان میں جاتا تھا، جہاں دشمن زیادہ ہوتے تھے ان کے درمیان میں کود جایا کرتا تھا کہ مجھ کو شہادت مل جائے، مجھے اللہ کے راستے میں شہادت نصیب ہو جائے۔ میں اس امید سے پوری زندگی اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا، لیکن مجھ کو شہادت کی موت نہیں ملی۔ آج عورتوں کی طرح مجھے بستر پر موت آ رہی ہے، اس پر مجھے رونا آ رہا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو سمجھایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا جو تخلص آپ کو دیا تھا وہ تھا سیف اللہ، یعنی اللہ کی تلوار۔ مشرکین مکہ نے، دشمنوں نے اور مشرکین مکہ نے اس لیے آپ پر کبھی قاتلانہ حملہ نہیں کیا۔ کاش اگر آپ شہید کر دیے جاتے تو لوگ کہتے کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔
اس لیے کوئی دشمن، کوئی کافر آپ پر حملہ نہیں کیا، اللہ آپ کو شہیدوں کا سردار بنائے گا کل میدان محشر میں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس طرح سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھا رہے ہیں۔ یہ صحابہ تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے کہ جن کے اندر اس طرح شہادت کا شوق تھا۔ آپ دور مت جائیے، ہمارے اسی ملک میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اپنے وقت کے محدث کبیر تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار اقدس کے سامنے 18 سال تک آپ نے درس حدیث کا درس دیا ہے، حدیث پاک کا درس آپ نے دیا ہے 18 سال تک۔ لیکن جب ہندوستان پر انگریزوں نے قبضہ کیا اور حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اس ملک کو دارالکفر قرار دیا اور مسلمانوں پر جہاد فرض کا فتویٰ دیا، تو حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین، دیگر علماء کرام، مسلمانوں نے آپ جانتے ہیں کہ ملک کی آزادی کے لیے جہاد کیا۔ ایک موقع پر حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ انگریزوں کے یہاں نوکری کرنا حرام ہے۔ آپ نے اعلان کیا انگریزوں کے یہاں نوکری کرنا، ملازمت کرنا حرام ہے۔ پوری گورنمنٹ ہل گئی کہ مجاہد آزادی مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کا فتویٰ دے رہے ہیں، اس طرح کا اعلان کر رہے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اسی دوران حیدرآباد کے اندر ایک اجلاس انگریزوں کے خلاف طے کیا گیا اور لاکھوں کا مجمع تھا۔ مجاہد آزادی حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لے جاتے ہیں۔ پورے اجلاس کو انگریز گورنمنٹ کے فورس، سپاہی اس کو گھیرے ہوئے تھے۔ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے اجلاس کے منتظمین یہ کہتے ہیں کہ آج آپ یہ اعلان مت کیجئے گا کہ انگریزوں کے ہاں ملازمت کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اگر آپ نے آج کسی اجلاس کے اندر اعلان کیا تو انگریز گورنمنٹ کی پولیس یہاں موجود ہے، آپ کو گولیوں سے اڑا دے گی۔ قربان جائیے، مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ پر، ہمارے اسلاف پر اجلاس شروع ہوتا ہے، لاکھوں کا مجمع ہے، انگریز گورنمنٹ کی فورس، پولیس چاروں طرف اس اجلاس کا گھیراؤ کی ہوئی ہے۔ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ تقریر کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں، اے حیدرآباد والوں سن لو، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ انگریزوں کے ہاں ملازمت کرنا، نوکری کرنا حرام ہے، اور کفن کا کپڑا میں اپنے ساتھ لے کر کے آیا ہوں۔ آپ نے سر پر سے صافہ اتارتے ہیں اور اس کو گھماتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھ لو، میں اپنے سر پر اپنا کفن لے کر کے آیا ہوں، تم کو کفن دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ ہمارے بڑے تھے جو کبھی موت سے ڈرتے نہیں تھے، شہادت سے ڈرتے نہیں تھے، شہادت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اس لیے میرے دوستو،
ہم شیعوں کے ساتھ ہم بھی ان کے ساتھ شامل نہ ہوں. یہ تو جو آج شیعہ یہ کرتے ہیں نا ماتم 10 دن، یہ ان پر اللہ کا یہ عذاب ہے. انہوں نے ہی حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ سے بلایا تھا. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ کوفہ کے لوگ 18,000 خطوط بھیجے تھے کہ آپ تشریف لائیے، ہم آپ کو امیر المومنین مانیں گے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. لیکن جب حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی کوفہ تشریف لاتے ہیں تو ایک ایک خط کو پڑھ کر کے ایک ایک کا نام کا اعلان کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ تم نے جو ہمارے پاس خط بھیجا تھا. لیکن وہ سارے کے سارے لوگ انکار کر دیے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے خط نہیں بھیجا تھا، آپ نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں. 18,000 خطوط شیعوں نے بھیجا تھا، اور یہی حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے ہیں. اور صرف انہی کو نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حسین کے والد محترم ہے، انہی شیعوں نے ان کو بھی قتل کیا ہے. حضرت حسین ابن علی کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہی شیعوں نے ان کو زہر دے کر کے مارا ہے. آج جو یہ سینہ پیٹتے ہیں، آگ میں چلتے ہیں، دوڑتے ہیں، تعزیہ بناتے ہیں، رونا دھونا کرتے ہیں، یہ دوستو ان پر اللہ کا یہ عذاب ہے، اور قیامت تک اسی طریقے سے یہ آگ میں دوڑتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، اپنے سینے کو پیٹتے رہیں گے. لیکن جو مجھے کہنا آپ حضرات سے وہ یہ ہے، ان پر تو اللہ کی پکڑ آئی. یہ کل مرنے کے بعد جہنم میں ڈالے جائیں گے. لیکن ہم اور آپ تو مسلمان ہیں، ہم اور آپ تو ایمان والے ہیں، ہم ان کے ساتھ شریک ہو کر کے اپنے کو گناہ میں مبتلا کیوں کرتے ہیں؟ میں صاف لفظوں میں بتلانا چاہتا ہوں آپ کو. جب وہ تعزیہ بناتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، تو ہمارے مسلمان بھائی، ہماری گھر کی مائیں اور بہنیں جاتی اس کو دیکھنے کے لیے. جب تعزیہ کا جلوس نکلتا ہے، روڈ پر دونوں طرف مسلمان عورتیں اور مرد کھڑے ہو کر کے، بچے اور بچیاں کھڑے ہو کر کے دیکھتے ہیں. یاد رکھیے میرے دوستو، جتنا گناہ تعزیہ بنانے والوں کو ہوگا، جتنا گناہ سینہ پیٹنے والے کو ہوگا، جتنا گناہ آگ میں دوڑنے والے کو ہوگا، اتنا ہی گناہ جو لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اتنا ہی گناہ ان کو بھی ملے گا. تو ہمیں آپ کو چاہیے ہم خود بچیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں، اپنے بچوں کو بھی جانے نہ دیں. ہم اور آپ تو گھر کے مالک ہیں، سرپرست ہیں، جتنا گناہ ان کو ہوگا اتنا ہی گناہ ہمیں اور آپ کو بھی ہوگا. اس لیے دوستو میں نے بتلایا کہ اس دن کی بڑی فضیلت ہے. ہمیں اور آپ کو شریعت کے حدود میں رہ کر کے زندگی گزارنی ہے. اگر شریعت کے حدود سے ہٹ کر کے ہم نے زندگی گزاری تو یہ 60 سال 70 سال 100 سال کی زندگی تو ختم ہو جائے گی. لیکن یاد رکھیے مرنے کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے دنیا میں رہ کر کے کیا پایا اور کیا کھویا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت ہمارے سامنے ہے. میں تو کہا کرتا ہوں کہ شریعت پر چلنا بہت ہی آسان ہے. اگر آپ کو پانی پینا ہے تو آپ پانی پینے سے پہلے
یہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح پانی پیے تھے. آپ نے دائیں ہاتھ سے بسم اللہ پڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے تھے. ہم اور آپ بھی اسی طرح پانی پیے. کھانا کھانا ہو تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کھانا کھاتے تھے، آپ اسی طرح کھانا کھائیے. کاروبار کرنا ہو تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کاروبار کرتے تھے، آپ اس طرح کاروبار کیجیے. کہیں نوکری کرنی ہو، ملازمت کرنی ہو تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ملازمت کرتے تھے، نوکری کرتے تھے، آپ اس طرح ملازمت کیجیے. گھر کے اندر رہنا ہے تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں کس طرح رہتے تھے، آپ اسی طرح اپنے گھر کے اندر زندگی گزاریے. شادی بیاہ کرنا ہو تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح شادی کی، اپنی بچیوں کی کس طرح نکاح کیا آپ نے، اس طریقے سے آپ خود اپنا نکاح کیجیے اور اپنی بچیوں کا اور بچوں کا نکاح کیجیے. تو دوستو شریعت پر چلنا بہت ہی آسان ہے. فرق اتنا یہ ہے کہ ہم اور آپ فیصلہ کریں کہ ہمیں شریعت پر چلنا ہے. اس وقت جو مجھے آپ سے آخر میں بات کرنے کا اہم عنوان ہے یہ جو اصلاح معاشرہ، مولانا نے اشارہ بھی کیا ہے کہ آج مسلمان بچیاں اور مسلمان بچے ارتداد کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں. صاف لفظوں میں آپ یہ سمجھیے کہ ایمان چھوڑ کر کے غیر مسلم ہو رہے ہیں. ایمان ان کے دل سے نکل رہا ہے اور پوری پلاننگ کے ساتھ دوستو مسلمان بچوں کو کافر بنایا جا رہا ہے، مرتد بنایا جا رہا ہے. آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا تقریباً 1 سال پہلے یو پی میں لو جہاد کے نام سے ایک بہت بڑی سازش رچی گئی اور انہوں نے یہ کہا کہ مسلمان لڑکے مسلمان لڑکیوں کو محبت کے جھانسے میں پھنسا کر کے ان سے نکاح کر رہے ہیں، ان سے شادی کر رہے ہیں. یہ پوری پلاننگ کے ساتھ، پوری سازش کے ساتھ اس طرح لو جہاد کا یہ عنوان دیا گیا. اور صرف اسی پر فرقہ پرستوں نے اکتفا نہیں کیا بلکہ انہوں نے ایک پوری ذمہ داری کے ساتھ کچھ بچوں کو، کچھ لڑکوں کو تیار کیا کہ تم کالجوں میں پڑھتے ہو، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہو، اسکولوں میں پڑھتے ہو، تم مسلمان بچیوں کو اپنے محبت کے جھانسے میں پھنساؤ اور پھنسانے کے بعد تم ان سے شادی کرو، اور تم اگر ایسا کرو گے تو ہم تم کو انعام کے طور پر مکان بھی دیں گے، فلیٹ بھی دیں گے، ضرورت پڑے گی کاروبار بھی لگائیں گے، ساری چیزیں مہیا کریں گے تمہارے لیے. آج فرقہ پرست طاقتوں کی طرف سے دوستو اس طرح کی سازش چل رہی ہے اور وہ اپنے اس سازش کے اندر مکمل طور پر کامیاب ہیں. آپ اخبار اٹھا کر کے دیکھیے، آئے دن آپ کو ایسے واقعات ملیں گے کہ مسلم لڑکی غیر کے ساتھ شادی کی ہے. پہلے دوستو ہوتا کیا تھا، مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم لڑکیاں شادی کرتی تھیں. حالانکہ یہ بھی غلط ہے، اگر وہ ایمان لا لیتی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر ایمان نہیں لائی اور دونوں ویسے رہے، ایک ایمان والا رہا ایک غیر مسلم رہا، دونوں ساتھ میں رہے تو زنا شمار ہوگا.
تو پہلے ایسا ہوتا تھا کہ غیر مسلم لڑکیاں مسلمانوں کے ساتھ شادی کرتی تھیں. بعض تو ایسا ہوتا تھا کہ شادی سے پہلے اسلام قبول کر لیتی تھی. بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ شادی کے بعد دوبارہ وہ بعد کچھ دنوں تک ساتھ میں رہنے کے بعد اسلام قبول کرتی تھی. اور پھر ایمان لانے کے بعد جب اپنے گھر کے اندر لڑکے کی آتی تھی تو ہنسی خوشی وہ زندگی گزارتی تھی کیونکہ ان کو سمجھ میں آ جاتا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کے یہاں تو جا نہیں سکتی، اس لیے اپنے شوہر کے ساتھ وہ زندگی گزارتی تھی. لیکن دوستو آج اس کے الٹا ہو رہا ہے کہ مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ شادی کر رہی ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو آئی تھی، کسی پارک کے اندر ایک غیر مسلم لڑکا ٹیکا لگایا ہے. 3 مسلمان لڑکیاں ہیں، نقاب پہنی ہوئی ہیں، اس سے کھڑے ہو کر کے مذاق کر رہی ہیں. ابھی 15 سے 20 دن پہلے آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا، ایک مسلمان لڑکی غیر کے ساتھ شادی کی. کچھ دنوں تک معاملہ اس کا چلتا رہا، آپس میں نا اتفاقی ہوئی. اس غیر مسلم لڑکے نے اس کو مارا اور پیٹا. تو ایسے واقعات دوستو ہو رہے ہیں آج، اور ہماری آنکھ نہیں کھل رہی ہے. آج ہمارے ملک کے جو فکر مند طبقہ ہے، جو ذمہ دار طبقہ ہے، وہ بہت ہی فکر مند ہیں کہ آج مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ شادی کر رہی ہیں. اور اس کی دوستو 3 وجوہات ہیں، آپ اس کو غور سے سنیے کہ ان 3 وجہ کی وجہ سے آج مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. سب سے پہلی وجہ، ہم اپنی بچیوں کو اور بچوں کو دینی تعلیم نہیں سکھلاتے ہیں. بہت ہوتا ہے کسی مکتب میں بھیج کر کے قرآن پاک پڑھا دیتے ہیں. اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو بہت ہوتا ہے کسی حافظ کو بلا کر کے ٹیوشن کے تو اپنے گھر میں ہم قرآن پاک کو پڑھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن پاک کا پڑھنا ثواب ہے، آپ کو اس کا ثواب ملے گا. لیکن صرف قرآن پاک کو پڑھ لینا اور اس کا مطلب نہ سمجھنا اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے کافی نہیں ہے. بلکہ آپ قرآن پاک کو پڑھیے اور اس کے مطلب کو سمجھیے. بچیوں کو عقائد بتلائیے، اسلام ہے کیا چیز وہ بتلائیے. اور یہ بھی بتلائیے کہ اگر کوئی غیر کے ساتھ شادی کرتا ہے تو شادی میں وہ شمار نہیں ہوگا، نکاح نہیں ہوگا. اگر دونوں آپس میں ملاقات کریں گے تو زنا میں شمار ہوگا. تو سب سے پہلی چیز دوستو، آج ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں سکھلا رہے ہیں. اور دوسری وجہ مخلوط تعلیم، یعنی ایک جگہ پر بیٹھانا، بچیوں کو بھی بیٹھانا، بچوں کو بھی بیٹھا کر کے پڑھانا. ایک طرف بچیاں بیٹھی ہیں، دوسری طرف بچے بیٹھے ہیں، اور اس طرح بیٹھا کر کے پڑھانا. یہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. آپ خود کالج قائم کیجئے، آپ خود اسکول قائم کیجئے، اور قائم کرنے کے بعد آپ الگ الگ انتظام کیجئے، لڑکوں کے لیے الگ، لڑکیوں کے لیے الگ. اور اوپر جا کر کے پڑھائی میں اگر دشواری آتی ہے تو ہم اس ملک کے اندر دوسرے نمبر پر شہری ہیں. ہماری تعداد دوسرے نمبر پر اس ملک میں ہے. ہم ایک ہو کر کے
اسکول کے ذمہ داران کو مجبور کریں کہ ہم آپ کے اسکول میں، آپ کے کالج میں اپنے بچیوں کو، اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے اس وقت بھیجیں گے، اس وقت ایڈمیشن کرائیں گے کہ جب آپ الگ الگ انتظام تعلیم کا کریں گے۔ اور دوستو، آج بہت سے ایسے ہندو ہیں، غیر مسلم ہیں، جو چاہتے یہ ہیں کہ دونوں کی تعلیم گاہ الگ ہو، لڑکیوں کی الگ ہو، لڑکوں کا الگ ہو۔ جب ہم ایک ہو کر کے لوگوں سے کہیں گے، اسکول کے ذمہ داران، کالج کے ذمہ داران مجبور ہوں گے اور وہ ماننے پر تیار ہوں گے یا الگ الگ وہ تعلیم گاہ بنائیں گے، بچیوں کے لیے الگ، لڑکوں کے لیے الگ۔ تو دوسری وجہ دوستو یہ ہے کہ جو آج بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، شادی کر رہی ہیں۔ اور تیسری وجہ شادی بیاہ میں فضول خرچی اور جہیز کا معاملہ ہے۔ کتنی بچیاں آپ کو آج ملیں گی، ان کی عمر 30 سال ہو جاتی ہے، 35 سال ہو جاتی ہے، ان کے والدین کے پاس جہیز کا سامان نہیں ہوتا ہے، کیونکہ بچیوں سے کوئی نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے۔ کتنی ایسی مسلم بچیاں اس لیے مجبوراً قدم اپنے گھر سے نکالتی ہیں کہ میرے والد کے بعد پیسہ نہیں جہیز کا اور کوئی مجھ سے نکاح نہیں کرے گا، اس لیے مجبوراً وہ اپنے گھر سے قدم باہر نکالتی ہیں اور نکالنے کے بعد کوئی غیر مسلم ملے یا مسلمان ملے، اس کے ساتھ وہ نکاح کر لیتی ہیں۔ اور جو جہیز کا معاملہ ہے، اس میں بھی 3 طبقہ ہے۔ پہلا طبقہ تو وہ ہے جنہیں اللہ رب العزت نے پیسے سے نوازا ہے، مالدار ہیں۔ ان کے ہاں جب بارات آتی ہے یا بارات جاتی ہے ان کے ہاں سے، تو آپ دیکھیے کہ ہزاروں روپے کا پٹاخے پھوڑ دیتے ہیں۔ اس طرح فضول خرچی ہوتی ہے، اور انہیں اللہ نے نوازا ہے پیسے سے، وہ اپنی بچی کو جہیز دیتے ہیں۔ اور لیکن دوسرا طبقہ ایک وہ ہے کہ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے جہیز دینے کے لیے، ان کے پاس کچھ زمینیں ہوتی ہیں، کچھ مکان ہوتے ہیں، کچھ کارخانے ہوں یا فلیٹ ہوتے ہیں، وہ اپنی بچی کی شادی کرنے کے لیے، نکاح کرنے کے لیے مجبوراً وہ بیچارے جو ہے اپنا مکان بیچتے ہیں یا زمین بیچتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں اگر میں جہیز نہیں دوں گا تو میری بچی سے کوئی نکاح نہیں کرے گا۔ اور ابھی حال تو یہ ہو گیا ہے کہ بچیوں کی شادی میں جو لڑکے والے ہوتے ہیں وہ باقاعدہ کھانے کا مطالبہ کرتے ہیں، لڑکی والوں کے سامنے کٹورا لے کر کے بھیک مانگتے ہیں کہ ہمیں کھانے میں یہ چاہیے، بریانی چاہیے، پلاؤ چاہیے، فلاں چاہیے، فلاں چاہیے، فلاں چاہیے۔ مسلمانوں، شرم آنی چاہیے کہ ہم لڑکی والوں سے اس طرح مطالبہ کر رہے ہیں کھانے کے لیے، جہیز کے لیے۔ ابھی آپ نے، میں سمجھتا ہوں 15 یا 20 دن پہلے اخبار میں پڑھا ہوگا، ہمارے یہاں ایک مسجد ہے دارالفلاح کر کے، بھیونڈی میں لا کالج ایک قائم ہوا ہے، اس میں جو غیر مسلم بچے اور بچیاں پڑھتے تھے وہ سارے بچے اور بچیاں دارالفلاح مسجد دیکھنے کے لیے آئے۔ مسجد کو انہوں نے معائنہ کیا، بلکہ اخبار میں لکھا تھا کہ 5-6 غیر مسلم بچے باقاعدہ وضو کیے، وضو کرنے کے بعد مغرب کا وقت تھا، ساتھ میں مغرب کی نماز بھی پڑھی۔ ان میں سے غیر مسلم لڑکی تھی، اس غیر مسلم لڑکی نے، ہمارے شہر کے بہت بڑے عالم ہیں جو نمائندگی کر رہے تھے، لوگوں کو سمجھا رہے تھے، اس غیر مسلم لڑکی نے مفتی صاحب سے یہ پوچھا کہ اسلام میں لڑکیوں کے ہاں کھانا جائز نہیں ہے، کھانا نہیں ہے؟
مطلب باراتی جب جاتے ہیں لڑکی کے ہاں تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ مسلمانوں کے ہاں تو کھانا ہے ہی نہیں لڑکیوں کے ہاں، تو پھر آپ لوگ کھانا کیوں کھلاتے ہیں؟ آپ اندازہ لگائیے وہ غیر مسلم لڑکی ہے، لا کالج کی طالبہ ہے، اور اس طرح یہ مطالبہ، اس طرح وہ سوال کر رہی ہے کہ آپ حضرات اپنے ہاں لڑکیوں کی شادی میں کھانا کیوں کرتے ہیں؟ آج مسلمان کا حال کیا ہے؟ وہ کٹورا لے کر کے لڑکی کے باپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے 100 باراتی آئیں گے، 200 باراتی آئیں گے، 300 باراتی آئیں گے۔ اور پھر بتاؤں آپ کو جہیز لینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ صاحب تو کہتے نہیں کہ بھائی ہم کو 4 ویلر گاڑی چاہیے یا فلیٹ چاہیے، 2 ویلر چاہیے، کیا کیا چاہیے۔ وہ کہتے کیا ہے کہ ہمارے جو باراتی آئیں گے آپ ان کی عزت کیجئے گا، آپ ان کو اچھے سے اچھا کھانا کھلائیے گا، جہیز بھلے ہی کم دینا، جہیز بھلے ہی کم دینا۔ یہ نہیں کہیں گے ہم کو جہیز نہیں چاہیے یا ہم آپ کے ہاں کھانا نہیں کھائیں گے، بلکہ لڑکی کے ہاں، لڑکی کے باپ کے ہاں کٹولا لے کر کے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ آپ ہم کو کھانا کھلائیے گا۔ 8 سے 10 سال پہلے کی بات ہے، میرے بازو میں ایک صاحب رہتے تھے، مہاراشٹر کے رہنے والے تھے، ان کی لڑکی کی شادی تھی اور بارات ہو گئی تھی الہاس نگر سے۔ وہ اپنے تبلیغی جماعت کے ساتھی تھے، انہوں نے پہلے کہہ دیا کہ ہم کو جہیز نہیں چاہیے۔ شادی سے پہلے انہوں نے لڑکی والوں سے یہ کہا کہ ہم کو جہیز نہیں چاہیے۔ یقین مانیے دوستو، تبلیغی جماعت کے احباب کی اتنی بڑی تعریفیں ہوئی، اتنی پذیرائی ہوئی کہ اس گھر کی عورتیں اور مرد کہتے تھے کہ وہ جماعت والے ہیں اس لیے وہ جہیز نہیں لے رہے ہیں۔ لیکن آج حال کیا ہے؟ ایک حمام کے اندر سب برہنہ ہے، مولوی ہو یا تبلیغی جماعت کے ذمہ داران ہوں یا سماج اور معاشرے کے ذمہ داران ہوں، ہر شخص کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم ایسی جگہ اپنے بچے کا نکاح کریں گے، شادی کریں گے جہاں پر ہمیں زیادہ سے زیادہ جہیز ملے اور اچھے سے اچھا ہمارا سمدھی کھانا کھلائے۔ حالانکہ دوستو چاہیے تو یہ کہ 2 خاندان کے لوگ آپس میں مل رہے ہیں، دونوں کا آپس میں رشتہ ہو رہا ہے، دونوں سمجھ کر کے آپس میں اس طرح کا کسی پر بار نہ ڈالا جائے، کسی پر یہ بوجھ نہ ڈالا جائے کہ لڑکی والا مجبور ہو جائے اپنا مکان بیچنے پر، اپنی زمین بیچنے پر۔ یہ تو میں نے آپ کو بتلایا کہ دوسرا طبقہ ہے، اور تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جس کے پاس نہ تو پیسہ ہے، نہ ہی اس کے پاس کوئی زمین اور فلیٹ اور مکان ہے کہ وہ بیچ کر کے وہ شادی کرے اپنی بچی کا۔ وہ بیچارہ مجبور ہو کر کے جا کر کے کسی کے سامنے بیاج اور سود پر ہاتھ پھیلاتا ہے، قرضہ لاتا ہے، اور قرضہ لانے کے بعد اپنی بچی کا نکاح کرتا ہے، جہیز دیتا ہے۔ یہ آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے۔ ہم بیٹھیں گے ایک دوسرے کے ساتھ بڑی بڑی ڈینگیں ڈانگ کرتے ہیں، ہمارے پاس اتنے کارخانے ہیں، اتنے پیسے ہیں، یہ ہیں، فلاں ہیں، لیکن جو اپنے بچے کا نکاح کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اپنے سمدھی کو یا اپنے بچے کی جو اپنی بہو لانے والے ہیں اس کے گھر والوں کو مجبور کر دیتے ہیں کہ جا کر کے سود اور بیاج پر پیسہ لائے اور لانے کے بعد آپ کو مختلف قسم کے اقسام کے کھانے کھلائے، آپ کو جہیز دے۔ میرے دوستو، میں درخواست کرتا ہوں علماء کرام سے، تبلیغی جماعت کے ذمہ داران سے، سماج اور معاشرے کے ذمہ داران سے کہ آپ پہل کیجئے اپنے گھر سے
آپ کو جب اپنے بچے کا نکاح کرنا ہو، شادی کرنی ہو، تو آپ لڑکیوں کے گھر والوں سے یہ کہیے کہ نہ ہم آپ کے یہاں کھانا کھائیں گے اور نہ ہی ایک پیسے کا ہم جہیز لیں گے۔ آج لڑکی والے تو دوستوں مجبوراً دیتے ہیں۔ ابھی پرسوں ایک صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، بیچارے گئے تھے اپنی بچی کی شادی کرنے کے لیے الہ آباد، بولے مولانا میں مجبور ہو کر کے مجھ کو دینا پڑا۔ بتلانے لگی کہ میں نے اے سی دیا، کولر دیا، گاڑی دی اور جو دیگر سامان ہے وہ دیا۔ تو دوستو یہ لڑکی والے بیچارے مجبور ہو کر کے دیتے ہیں اور جہیز دینے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو لڑکا عطا کیا ہے تو آپ اللہ سے مانگیے، اللہ کے سامنے روئیے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیے۔ یہ کیا کہ آپ لڑکی والے کے سامنے کٹورا لے کر کے ہاتھ میں ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ مجھ کو اتنا کھانا، یہ کھانا کھلانا اور ہم کو یہ جہیز دینا۔ صاف لفظوں میں یہ سن لیجئے، اگر کوئی لڑکی اپنے گھر سے قدم اس لیے نکال رہی ہے باہر کہ اس کے باپ کے پاس جہیز دینے کے لیے سامان کا پیسہ نہیں ہے، باراتیوں کو کھانا کھلانے کے لیے اس کے باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، اور وہ گھر سے باہر قدم نکال رہی ہے اور غیروں کے ساتھ شادی کر رہی ہے، نکاح کر رہی ہے، تو یاد رکھیے جتنا گناہ اس کے والدین کو ہوگا، جتنا گناہ اس کے گھر والوں کو ہوگا، اس کے مرتد ہونے پر اتنا ہی گناہ پورے ملک کے علماء کرام، تبلیغی جماعت کے ذمہ داران اور سماج اور معاشرے کے ذمہ داران کو بھی اتنا ہی گناہ ہوگا۔ ہمارا آپ ذمہ دار ہیں، ہم چاہیں تو معاشرہ سدھر سکتا ہے، معاشرہ صحیح راستے پر آ سکتا ہے، لیکن میں نے آپ کو بتلایا کہ ایک حمام میں سب مرہنا ہے، مولانا صاحب ہوں یا تبلیغی جماعت کے ذمہ داران ہوں یا معاشرے اور سماج کے ذمہ داران ہوں، ہر ایک کا حال یہی ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے لڑکے کے نکاح ایسی جگہ کروں کہ جہاں پر اچھے اچھے کھانے ملے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ جہیز ملے۔ اس لیے میرے دوستو میں اپنے نوجوانوں سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنی نکاح کے اندر، اپنے شادی کے اندر یہ تہیہ کیجئے، یہ ارادہ کیجئے کہ ہم اپنے خسر کے یہاں سے جہاں میری بارات جائے گی، جس گھر میں میرا نکاح ہوگا، ہم جہیز کا مطالبہ نہیں کریں گے، اور مطالبہ تو چھوڑیے اگر لڑکی والے جہیز دینا چاہیں گے پھر بھی ہم جہیز قبول نہیں کریں گے۔ اور میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی درخواست کروں گا کہ اگر ہماری مائیں اور بہنیں یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیں اپنے لڑکے کی شادی میں جہیز نہیں لینا ہے، تو اپنے بچے کو بھی منا سکتی ہیں، اپنے شوہر کو بھی منا سکتی ہیں۔ جب کسی سے بولو کسی معاملے میں، شادی بیاہ کے معاملے میں، لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب کیا بتائیں، ہماری گھر کی عورتیں نہیں مان رہی ہیں، ہمیں مجبوراً یہ کام کرنا پڑ رہا ہے۔ تو میں اپنی ماں اور بہنوں سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنے بچے کے نکاح میں جہیز ہرگز نہ لیں، اور اگر لینا چاہیں، لڑکا آپ کا چاہتا ہے یا شوہر آپ کا چاہتا ہے، تو آپ بچے کو سمجھائیے، شوہر کو سمجھائیے۔ اور پھر دوستوں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ بتائیے کہ جب شادی ہوتی ہے تو ضرورت کس چیز کی پڑتی ہے؟ نئی دلہن آئی، آپ کی بہو آئی، تو بہو آنے کے بعد ضرورت کس چیز کی پڑتی ہے؟ صرف دو چیز کی، ایک کباڑ اور ایک پلنگ، یہ دو ہی چیز کی ضرورت پڑتی ہے نا الگ سے گھر بسانے کے لیے۔ گھر میں تو ساری چیزیں مہیا ہوتی ہیں، فریج ہے، واشنگ مشین ہے، کھانے کے سامان ہیں، پکانے کے سامان ہیں،
آپ ولیمے کے اندر لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، بچی کو دینے کے لیے، اپنی بہو کو دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ زیورات دیتے ہیں، آپ اتنا خرچ کر سکتے ہیں، اور ایک الماری یعنی کباڑ اور ایک پلنگ آپ کیا 25-30 ہزار کا خرید کر کے گھر نہیں بسا سکتے؟ جو جہیز کے طور پر آپ کو سامان ملتا ہے، زیادہ سے زیادہ 5 سال آپ سمجھ لیجیے کہ 10 سال چلتا ہوگا، کباڑ بھی ٹوٹ جاتی ہے، پلنگ بھی ٹوٹ جاتا ہے، جو برتن آتے ہیں وہ بھی پرانے ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، اگر آپ اپنے بچے کے نکاح میں جہیز نہیں لیں گے تو لڑکی والا پوری زندگی آپ کا احسان مانے گا۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا، الہاس نگر سے جو بارات گئی تھی، میں نے اپنے کانوں سے سنا، اس گھر کی عورتیں اور اس گھر کے مرد یہ کہتے تھے لوگوں سے، بھئی ہمیں جہیز نہیں لے کر کے کوئی میرے ہاں سامان لے کر کے مت آنا، کیونکہ وہ جماعت والے ہیں اور وہ جہیز ان کو نہیں چاہیے۔ کتنی خوشی ہوئی ہوگی مجھ کو، یا جن لوگوں نے سنا ہوگا کہ جماعت کے لوگ جہیز نہیں لے رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، وقت ہو چکا ہے، مجھے آج حضرت مولانا یوسف جمال صاحب کی کچھ باتیں بھی سننی ہیں، اس لیے میں آخر میں آپ سے درخواست کروں گا، جو میں نے باتیں آپ کو بتلائی کہ پہلی چیز محرم الحرام کے تعلق سے، کہ جو فضیلتیں اللہ نے اس تاریخ کو عطا کی، یعنی روزہ رکھنا، ہم صرف روزہ رکھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، دعائیں کریں۔ اور دوسری چیز یہ جو شیعہ حضرات ماتم کرتے ہیں، سینہ پیٹتے ہیں، اس طرح کی جو خرافات کرتے ہیں، بدعات کرتے ہیں، ہم اس میں نہ شریک ہوں۔ اور تیسری چیز، جو آج مسلم بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، ایمان چھوڑ رہی ہیں، ہم اس سے اپنی بچیوں کو بچائیں۔ ہمارے ملک کے جو ذمہ دار طبقہ ہے، علماء ہیں، ذمہ داران ہیں، آج بہت ہی فکر مند ہیں کہ یہ کون سی ایسی مصیبت اور بلا آ گئی کہ مسلم لڑکیاں مرتد ہو کر کے غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ نہیں تو آج آپ 25-50 سال پہلے آپ دیکھیے، کبھی آپ کو سننے میں یہ نہیں آتا ہوگا کہ کوئی مسلمان غیر مسلم ہو گیا ہو، وہ صرف یہ مخلوط تعلیم کی وجہ سے۔ اور دوسری چیز، آج مسلم لڑکیاں جو جاب کے لیے جاتی ہیں، ملازمت کے لیے جاتی ہیں، آفسوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، تعلقات اور ملاقات کی وجہ سے آپس میں معاملہ بعض دفعہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ وہ مرتد ہونے کے لیے تیار ہو جاتی ہے لڑکی۔ اللہ نے ہم کو مرد بنایا ہے، ہم حاکم ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کمائیں اور بچوں کو اور بچیوں کو کھلائیں۔ لڑکیوں کا اور عورتوں کا کام یہ نہیں کہ وہ کما کر کے لائیں اور آپ کو کھلائیں۔ ایک واقعہ میں بتلا دوں، بات ختم کر رہا ہوں۔ ہمارے یہاں ایک دوست ہے مولانا محمد آصف صاحب، بہت قریبی دوست اور مزاحیہ قسم کے آدمی ہیں۔ تو ایک مرتبہ وہ کہنے لگے، ان کے بازو میں ایک ٹیچر رہتی تھی لیڈیز، بولے کہ وہ لیڈیز ٹیچر جو ہے جب جاتی ہے پڑھانے کے لیے تو بچوں کو چھوڑ کر کے جاتی ہے۔ بولے کہ پورا دن بھر جو اس کا شوہر ہے وہ کھانا پکاتا ہے، بچوں کا کپڑا دھوتا ہے، نہلاتا ہے، دھلاتا ہے۔ تو ایسا ہی ہوگا اگر آپ کی بیوی کما کر کے لا کر کے آپ کو کھلائے گی تو آپ کو اس کا سر بھی دبانا پڑے گا، اس کا پیر بھی دبانا پڑے گا، اور پکا کر کے آپ کو کھلانا پڑے گا، اور اس کے کپڑے بھی آپ کو دھونے پڑیں گے۔ اس لیے آپ مرد ہیں، اللہ نے کمانے کے لیے آپ کو بنایا ہے، عورتوں کو کمانے کے لیے نہیں بنایا ہے۔ آج جو برائیاں اس طرح منظر عام پر آ رہی ہیں، چلو میں بھی بتا دوں آپ کو ہوا کیوں ایسا۔ جو اس وقت ہماری یہ حکومت ہے، جب پہلی مرتبہ 2014 میں حکومت آئی ہے، اس نے اعلان کیا کہ 2000 کروڑ لوگوں کو ہم نوکری دیں گے۔
ملازمت دیں گے اگر ہم کامیاب ہو کر کے آگے. وہ کتنے لوگوں کو دیے تو آپ جانتے ہیں. اب اس لالچ میں مسلمان لڑکیاں بھی پڑھنا شروع کی. بہت اچھی بات ہے, تعلیم کی ضرورت ہے, لیکن تعلیم تک ہی معاملہ محدود رہے, آفسوں میں جا کر کے کام نہ کریں. آج مسلم لڑکیاں آفسوں میں جا کر کے کام کرتی ہیں, تعلقات غیروں کے ساتھ بڑھتے ہیں, وہ آخر میں مرتد ہونے پر مجبور ہو جاتی ہیں. تو آج یہ ہمارا معاشرہ ہے دوستو. آج جو برائیاں جنم لے رہی ہیں انہی ساری وجوہات کی وجہ سے جنم لے رہی ہیں. تو تیسری وجہ یہ ہے کہ ہم خود کمائیں, خود محنت کریں, اور محنت کرنے کے بعد لا کر کے اپنے بچوں کو کھلائیں, بچیوں کو کھلائیں, عورتوں کو کہیں کام کرنے کے لیے نہ بھیجیں. ہاں اگر کوئی مجبوری ہے, گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے, تو آج بہت سارے کام ایسے ہیں کہ عورتیں گھر میں رہ کر کے کام کر سکتی ہیں, پردے کے اندر رہ کر کے کام کر سکتی ہیں. آفسوں میں ان کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ عورتیں جو آج آفس میں جا کر کے کام کرتی ہیں, آپ ان سے پوچھئے کہ کیسے کیسے حالات ان پر آتے ہیں. اگر ایک عہدہ ان کو مل گیا ہے, اس عہدے سے اوپر ترقی کرنے کے لیے کیسے کیسے حالات سے انہیں نپٹنا پڑتا ہے, آپ ان سے پوچھئے, ان کے دل سے پوچھئے, آپ کو بتلائیں گے جو ہے. اس لیے میرے دوستو, میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ بچوں کا نکاح جب کرنا ہو تو پہلے سے آپ فیصلہ کر کے رکھیے کہ ہمیں جہیز نہیں لینا ہے, اور اپنے بچوں کو اور بچیوں کو مکمل دینی تعلیم سکھلانی ہے انشاءاللہ. صرف قرآن تک کا ہی معاملہ محدود نہ رہے, قرآن پڑھا دیں, معاملہ ختم. اور تیسری چیز دوستو, جو آج خرافات ہیں, بدعات ہیں, ہم نہ ان میں شامل ہوں اور نہ ہی ان کو ہم دیکھنے کے لیے جائیں. اللہ مجھے کہنے سے زیادہ اور آپ حضرات کو سننے سے زیادہ ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اسی طرح کی اسلامک ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیرا.